آج ایک ایسے دور کی بات کرتے ہیں جو صرف اسلام کی تاریخ کا حصہ ہی نہیں بلکہ انسانیت کی ایک بڑی مثال ہے۔ یہ داستان ہے بنو امیہ کے دور کی، ایک ایسی کہانی جو طاقت اور حکمت کے سنگم پر کھڑی ہے۔ مگر کیا یہ کہانی صرف فتوحات اور ترقی کی ہے، یا یہاں سیاست، بہترین اسٹریٹجیز اور غداریوں کا کردار بھی ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بنو امیہ کا سلسلہ قریش کے مشہور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو اسلام کی سیاست کا نقشہ بدل گیا۔ اس شہادت کے بعد امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حضرت علی کی لیڈرشپ میں اور دوسری حضرت امیر معاویہ کی لیڈرشپ میں۔ یہ تفریق خود ایک الگ کہانی ہے جو امت کے درد کو دکھاتی ہے۔ جنگ صفین کے بعد امیر معاویہ نے خلافت کا آغاز کیا، لیکن یہ صرف خلافت نہیں تھی، یہ سلطنت کا پہلا نقشہ تھا۔ امیر معاویہ کا دور ایک نئے نظام کی شروعات تھا، جہاں طاقت صرف خلافت تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ ایک امپائر کی شکل اختیار کر گئی۔ امیر معاویہ ایک دور اندیش اور بہترین لیڈر تھے۔ انہوں نے دمشق کو اسلام کا مرکزی شہر بنایا اور اپنے نظام کو مضبوط کیا، مگر ان کا سب سے بڑا کام اسلام کو ایک سلطنت کے طور پر مضبوط کرنا تھا۔ انہوں نے وہ سارے قدم اٹھائے جو اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک لے جا سکے، مگر سیاست کے اس سفر میں یزید کو ان کا جانشین بنانا اسلام کی تاریخ کا ایک نازک موڑ تھا۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید نے خلافت سنبھالی تو اس نے حضرت امام حسین سے بیعت کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن حضرت امام حسین نے اس سیاست کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ کربلا کا میدان وہ جگہ بنی جہاں حق اور باطل کے درمیان فرق صاف ہو گیا۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اپنی جان قربان کر دی، مگر ظلم کے سامنے سر جھکانا گوارا نہ کیا۔ کربلا کی یہ کہانی ہر دل کو چیر کر رکھ دیتی ہے، اور یہ سب کچھ یزید کے دور میں ہوا۔ یہ دور صرف سیاست کا اور جنگوں کا ہی نہیں تھا، یہ دور ان بہترین فتوحات کا تھا جو اسلام کو دنیا کے ہر کونے تک لے گیا۔ محمد بن قاسم، اس عظیم سپہ سالار نے سندھ اور ملتان کو فتح کیا اور ہندو سب کانٹیننٹ میں اسلام کی بنیاد رکھی۔ پھر بات کرتے ہیں طارق بن زیاد کی۔ انہوں نے اسپین کو فتح کیا اور اندلس کو اسلام کا مرکزی شہر بنایا۔ طارق بن زیاد کا وہ مشہور واقعہ جب انہوں نے اپنے سپاہیوں کے سمندر کے جہازوں کو آگ لگا دی اور کہا اب واپس لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں، یا فتح ملے گی یا شہادت۔ یہ وہ جذبہ تھا جو انہیں کامیاب بناتا گیا۔ اس کے بعد سمندری طاقت کے اقتدار کی بات کرتے ہیں۔ بنو امیہ نے ایک مضبوط نیوی بنائی جو بازنطینی سمندری علاقوں میں اسلام کا پرچم لہراتی تھی۔ اس کے علاوہ یوسف ابن تاشفین، موسیٰ ابن نصیر اور عقبہ بن نوفل جیسے بہادر سپہ سالار بھی اسی سلطنت کا حصہ تھے۔ دمشق بنو امیہ کا دارالحکومت تھا اور ایک مشہور مرکزی شہر بن گیا۔ امیہ موسک، یہ مسجد آج بھی اسلامک آرکیٹیکچر کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ بنو امیہ نے صرف جنگوں پر ہی نہیں بلکہ شہروں کو بہترین بنانے پر بھی دھیان دیا۔ بنو امیہ کا دور 90 سال تک چلا، مگر پھر ان کا تخت الٹ دیا گیا۔ بنو عباسیہ نے انہیں شکست دی اور اپنے نظام کی شروعات کی، اور یوں 90 سالہ عظیم سلطنت کا اختتام ہو گیا۔ ناظرین، آج تک کے لیے صرف اتنا ہی۔
آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔